اونٹ کی جو آنکھیں ہیں، آنکھیں بھی یعنی صحرا میں اگر تیز ہوائیں چل رہی ہے اور ریت کو اٹھا رہی ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک اسپیشل الگ پردہ ہوتا ہے جو ٹرانسپیرنٹ پردہ ہوتا ہے۔ ویسے تو اگر دیکھیں ہم لڈس کو کلوز کر دیں، آنکھیں اگر بالکل ہم بند کر دیں تو ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اونٹ اگر لڈس کو کلوز کر دے، بالکل بند کر دے، تو پھر تو کوئی چیز نظر نہیں آنی۔ لیکن اگر لڈز کھلی رہیں اور وہ ٹرانسپیرنٹ جو پردہ ہوتا ہے وہ آنکھ کے اوپر گر جائے تو وہ ریت سے، مٹی سے آنکھیں بھی بچی رہتی ہیں اور چیز بھی اس کو آگے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اونٹ کی جو کوہان ہے، اس کا جو ہمپ ہے، اس کے اندر چربی ہوتی ہے۔ جب اونٹ کو کئی دنوں تک خوراک نہیں ملتی تو کوہان کی جو چربی ہے یہ اس ٹائم پہ موبیلائز ہونا شروع ہو جاتی ہے، میٹابولائزیشن اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ پھر اس ٹائم جو ہے نا خوراک کے طور پہ یہ اپنی چربی، یہ کوہان اس کا بالکل دبلا پتلا ہو جاتا ہے، ایک سائڈ پہ لٹک جاتا ہے۔ پھر جب دوبارہ یہ اس کو غذا ملتی ہے تو کوہان پھر جو ہے نا اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے۔ پانی کے بغیر کئی ہفتوں تک اونٹ زندہ رہ سکتا ہے، اور یعنی ایسے سیویئر کنڈیشنز جس کو اگر دوسرے جانور، دوسری چیزیں اگر ان کنڈیشنز کو ایکسپوز ہوں تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، وہ مر جائیں وہ چیزیں، دوسرے جو جانور ہیں، لیکن اونٹ ان حالات کو برداشت کر سکتا ہے، اونٹ ان حالات کو ٹالریٹ کر لیتا ہے، یعنی شدید گرمی کو اور غذا کی قلت کو اور پانی کی غیر موجودگی کو، اس کو یعنی پینے کا پانی نہ ملے، غذا نہ ملے، شدید گرمی ہو، یہ وزن اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور کئی دنوں تک یہ چلتا جا رہا ہے، لیکن ان حالات کو بھی یہ ٹالریٹ کر جاتا ہے، اور جن کو دوسرے جانور برداشت نہیں کر سکتے ان حالات کو۔ اونٹوں میں پانی کی جو سٹوریج ہے اس کے یعنی کئی بندوبست ہیں۔ ایک تو یہ پانی پیتا ہے بہت زیادہ، یعنی ایک ٹائم پہ تقریباً 150 لیٹر تک پانی یہ پی سکتا ہے، ایک ٹائم پہ 150 لیٹر تک پانی یہ پی لیتا ہے۔ پھر اس کے باڈی کے اندر اسپیشل سیلز ہیں جو کہ پانی کو سٹور کرتے ہیں، تو یہ پانی زیادہ پی سکتا ہے، یہ پانی جو ہے نا ان سیلز کے اندر سٹور کر سکتا ہے۔ پھر اس کا کڈنی کو اگر آپ دیکھیں، اس کے جو گردے ہیں اونٹ کے، ان کے اندر فلٹریشن کم ہوتی ہے دوسرے جانوروں کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو ان اونٹوں کی جو کڈنیز ہوتی ہیں یہ فلٹریشن کم کرتی ہے، جو خون کڈنیز میں سے گزرتا ہے تو اس میں سے پانی کی فلٹریشن کم ہوتی ہے، پانی اس کے اندر سے کم جاتا ہے مثانے کی طرف پیشاب بن کے، تو وہ کڈنیز کا یہ بھی ایک اسپیشل ایک پانی کو سٹور کرنے کا، پانی کو بچانے کا یہ ایک الگ میکینزم ہے اونٹوں کی کڈنی کے اندر۔ اس طرح پھر سویٹنگ، اس کے اندر سویٹنگ جو ہے نا، سویٹنگ اس کے اندر کم ہوتی ہے، پسینہ اس کو نہیں آتا، یا اگر آتا ہے تو بالکل معمولی سا، زیادہ پسینہ جو ہے نا اونٹ کو نہیں آتا۔ اس کے سکن کے اندر جو چربی ہے اور اس کے اوپر جو فر ہے اس کی بیک پہ، اور جو ہمپ ہے، یہ جو کوہان ہے اس کی، تو یہ سویٹنگ سے جو ہے نا یہ چیزیں بچا کی، اور سن لائٹ کے ایفیکٹ سے، سورج کی جو تپش ہے اس سے یہ بچا کے رکھتی ہیں، تو سویٹنگ اس کی کم ہوتی ہے، تو یہ پانی پی سکتا ہے زیادہ سٹور کرنے کے لیے۔ پھر اس کے اندر اسپیشل سیلز ہیں، پھر کڈنیز جو ہے نا فلٹریشن کم کرتی ہیں، سویٹنگ اس کو کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو تخلیق کیا اور ان کے اندر عجیب خصوصیات ان کے اندر رکھی ہیں اونٹوں کے اندر، یعنی اتنا بڑا جانور ہے لیکن یہ پالتو جانور کے طور پہ جو ہے نا لوگ اس کو رکھتے ہیں، اس سے دودھ حاصل کرتے ہیں، گوشت اس سے حاصل کرتے ہیں، اس کا جو فر ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، جس طرح انعام کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ نحل کے اندر کہ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان کے اندر تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، یعنی جو اس سے لباس وغیرہ بنے جاتے ہیں ان کے فر سے، تو یہ فائدہ اونٹوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی جو سکن ہے اس طرح اس کو رائڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، سامان اس پہ لاد کے کئی کلومیٹرز دور تک جو ہے نا اس پہ آپ لے جاتے ہیں، اور اتنا وزن اٹھاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، یہ جتنا وزن اٹھاتا ہے اور
راستوں سے یہ چلتا ہے، اور پھر صحراؤں میں اس کو دیکھیں اور دوسرے علاقوں میں، تو عجیب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو فرمائے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے تخلیق کیے گئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا۔ اونٹوں کو کریٹ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اونٹوں کو، اور یہ ارتقاء کے پیڑ سے نہیں نکلے، یہ ایولوشن کے ابڈامن سے نہیں آئے اونٹ، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ پھر اس کے اندر جتنے دوسرے فیکٹس ہیں مائکروسکوپک لیول پہ اگر آپ جا کے دیکھیں، جو اس کے ریڈ بلڈ سیلز کی شیپ ہے، اول شیپڈ اس کے ریڈ بلڈ سیلز ہیں، یہ ایک الگ اس کی کریکٹرسٹک ہے جو کہ ڈی ہائیڈریشن وغیرہ میں اس کے بلڈ سیلز کو ٹوٹنے سے اور برسٹ ہونے سے بچا کے رکھتے ہیں۔ پھر اس کی کڈنیز کا سسٹم دیکھیے کہ وہ فلٹریشن کم کر رہا ہے، اس کی سویٹنگ کم ہے، اس کے اور کئی اس کے اندر خصوصیات ہیں۔ اب اگر بہت زیادہ گرمی ہو، ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے اور اس کی جسم کا ٹیمپریچر جو ہے نا نارمل سے کئی ڈگری سینٹی گریڈ اوپر چلا جائے، تو اتنا گرم خون اگر دماغ کی طرف جاتا ہے تو کئی جانور جو شدید گرمیوں میں جو جانور پاگل ہو جاتے ہیں، بعض جس طرح کتے ہیں اور کئی جانوروں میں شدید گرمی میں اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اونٹ کے اندر ایک اسپیسیفک ایک سسٹم ہے کہ جو باقی باڈی میں اس کا وہ خون گرم رہے گا، لیکن سر کی طرف جو خون جائے گا تو اس کا ٹیمپریچر نارمل ہو کے جاتا ہے، جو نارمل اس کی باڈی کا ٹیمپریچر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب تخلیق کیا، اور قرآن کے اندر جو اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، تو یہ ویسے نہیں فرمایا، بلکہ واقعی ان کو ایسے تخلیق کیا ہے کہ بہت ہی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے، اور بہت عجیب جو ہے نا ان کے اندر کوالٹیز رکھی ہیں کہ یہ چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں، اور یہ رینڈم پروسیسز سے اتنے ونڈرفل کام نہیں ہو سکتے کہ یہ اتنا ونڈرفل پورا یونیورس کا یہ سسٹم، اور پھر اینیملز اور پلانٹس اور یہ جتنے سسٹمز ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپس میں اتنے ٹیونڈ اور بیلنسڈ اور ساری اتنی فٹنگ آ رہی ہے، تو یہ رینڈم نہیں ہے، یہ چیزیں رینڈملی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک محیر العقول ہستی موجود ہے جس کا پیغام ہم تک انبیاء کرام نے پہنچایا، اللہ کے رسولوں نے ہمیں پیغام پہنچایا کہ ایسی ہستی موجود ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو بیانڈ دی کیپیبلٹی آف ہیومن امیجنیشنز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔